बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुश आमदीद आज की इस क्लास में। अल्हम्दुलिल्लाह QC 5 सबक नंबर 16 A और B पिछले हफ्ते हमने किया था, C और D आज करेंगे इंशाअल्लाह। आई होप के होमवर्क आप लोगों ने A और B वाला कर लिया होगा और चेकिंग के लिए यहाँ बाहर ट्रे में रख दिया होगा। प्रॉब्लम तो नहीं हुई होमवर्क करने में कोई है? थोड़ी सी हुई होगी ना। हाँ, तो ये बाय डिज़ाइन है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब हम चाह रहे हैं कि आप लोग उस तरफ आएँ कि जब आप आयत को पढ़ें तो उसी उधर ही आप आइडेंटिफाई कर लें कि जो चीज़ें आपने नहव की पढ़ी हैं वो कहाँ अप्लाई हो रही हैं। अगर फेल मुज़ारे नज़र आ रहा है आपको, मजज़ूम है, मंसूब है, इस्म नज़र आ रहा है, मजरूर है, तो ये सब चीज़ें आप पहचानने के लिए जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना उस वक्त तक ऑटोमेटिकली नहीं होगी। तो ये एक हफ्ता होता है ना, इसमें आप किताब खोल लें, वो जो ऐप है उसकी इजी कुरान वाली वो यूज़ कर लें, बुक से देखें, और दूसरी रिसोर्सेज नेट पे भी काफ़ी सारी हैं। कुछ थोड़ा सा मतलब एफर्ट करेंगे तो फिर आप लोग इंशाल्लाह QC 6 के लिए बहुत अच्छे तैयार होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ QC 6 में क्योंकि सारी एप्लीकेशन है, उस वक्त तो हम ग्रामर अच्छी खासी पढ़ चुके होंगे ना, खास तौर से नहव। तो इसलिए अब ये होमवर्क जो है ना, ये आप लोगों ने बहुत क्या कहना चाहिए कि डेडिकेशन के साथ करना है और एफर्ट्स के साथ करना है, ठीक है ना। चले, तो जिस तरह आप पिछले हफ्ते पिछली क्लास में हमने बात की थी कि राइट हैंड के ऊपर हमने QC 2 कर लिया था, फिर QC 3 हमने लेफ्ट हैंड पे कर लिया था, QC 4 फिर राइट हैंड पे, और अब हम QC 5 में दोबारा से लेफ्ट हैंड पे आ गए हैं। सफ़ा नंबर 16-17 जो है इनमें वही बनी इसराइल का ही किस्सा चल रहा है, और 18, 19, 20 में फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और फिर आगे जो उम्मत मुसलमा के बारे में आयात हैं वो हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो पिछले हफ्ते हमने सफ़ा नंबर 16 के पहले 2 इशारे पढ़ लिए थे। 4 इशारे जो हैं इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें। कौन याद करके आया हुआ है? स्लाइड देखे बगैर चलें। पहला इशारा जोर से बोलना है, दूसरा इशारा, तीसरा, चौथा, माशाल्लाह। तो उधर देखे बगैर अगर आपने बताया तो ये बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। शॉर्ट में अगर हम देखें तो नस, सवाल, ख्वाहिश और जन्नत, माशाल्लाह। इनसे हम फिर इन आयत को रिलेट कर लेते हैं। आज जो तीसरा इशारा हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर आयत नंबर 109 और 110 ये 2 आयतें होंगी, क्योंकि 108 तक हम पिछले हफ्ते पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन आयत का भी जो गुज़िश्ता आयत के साथ ताल्लुक़ है, क्योंकि टॉपिक वही है, बनी इसराइल जो गलत अकायद उनके अपने उन्होंने ख़राब कर लिए थे, बदआमालियों में मुब्तला थे, और फिर मुसलमानों को भी गुमराह करने की कोशिश करते रहते थे, मुख्तलिफ किस्म की चाल चलते थे। उसी के ऊपर बात हो रही है कि वो गलत सवाल करके और खामखा के शुको शुबात ना पैदा करें। तो उसी की कंटिन्यूएशन यहाँ पे हो रही है कि अल्लाह ताला ने अहले किताब की जो ख्वाहिशें हैं उनको यहाँ पे बयान किया हुआ है लेंगे। और आज के दौर में आप देखें बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये एप्लीकेबल होगा कि लोगों के मनफी रवैये की फिक्र में पढ़कर अपनी सलाहियत व ताकत को ज़ाय मत कीजिए। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मिल रही होती है ये वाली, कि लोगों का जो मनफी रवैया है उसकी वजह से हमारी सलाहियतें ज़ाय हो रही हैं। ख़ास तौर से आप देखें वो सोशल मीडिया के ऊपर लोग अजीब अजीब किस्म की बातें करते रहते हैं, फेक न्यूज़ आपको भेज देंगे, फिर आप उनको बताते रहें कि नहीं भाई ये फेक है, गुमराही मत फैलाओ, या गलत अकीदे कहीं और से उठा के ले आएंगे, कुरान करीम की आयत का गलत रेफरेंस कभी दे देंगे, हदीस का गलत रेफरेंस दे देंगे, तर्जुमा गलत बता देंगे और लोग गुमराह कर रहे हैं। फिर आपकी सलाहियतें किस में ज़ाय हो रही हैं? फिर इन चीज़ों में ज़ाय हो रही हैं।
تو آج کے دور میں دیکھا جائے کہ اپنی صلاحیتوں کو ہم نے مثبت چیزوں میں رکھنا ہے، اپنی ایفرٹس کو ان چیزوں میں نہیں ضائع کریں، کیونکہ جو غلط نیت سے غلط کام کر رہے ہیں ان کو تو شاید ہم کیا ٹھیک کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک کرے گا۔ خام و خواہ ہماری جو صلاحیتیں جو اچھے لوگوں کی طرف ڈائیورٹ ہونی چاہیے وہ ضائع ہو رہی ہوں گی۔ کسی طرح اچھے کام کر کے خود کو بہتر بنائے، ہاں یہ بلکہ کس طرح اچھے کام کر کے خود کو بہتر بنا سکتا ہے، ہم نے اس پہ توجہ دینی ہے۔ یہ بہت اہم اسباق ہے جو ہمیں عنایت سے ملتے ہیں۔ اس احساس کو ہمیشہ اندر رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر اینڈ میں ہم اس اسباق کی بات کریں گے جب ان آیات کو سمجھ کے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ نئے الفاظ جو ہیں وہ بالکل بھی کوئی خاص نئے نہیں ہے سوائے دو کہ آپ دیکھیں پہلی لائن میں سب آتے ہیں ہمیں، دوسری لائن میں بھی سب آتے ہیں، اس لائن میں ایک نیا لفظ آ رہا ہے میرا خیال ہے، باقی سب پڑھے ہوئے ہیں، اور اس لائن میں بھی ایک آ رہا ہے، باقی سب 0 0 ہے الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیں کسی فائد میں آتے آتے یہ 2 آیتیں جو ہے اس میں صرف 2 نئے لفظ آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، اور دعا دے ڈاکٹر عبدالرحیم کو جنہوں نے اتنا خوبصورت کورس ڈیزائن کیا ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچ گئے کہ اکثر لائنوں میں کوئی نیا لفظ نہیں آ رہا۔ تو اب وہ وقت آ رہا ہے کہ جب ہم نے آیات کے فہم کی طرف جانا ہے اور پھر اس میں تدبر کی طرف جانا ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم پہلے اس آیت کا پہلا حصہ سن لیتے ہیں۔ اس آیت کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، پہلا حصہ سنتے ہیں، اس کے بعد وہی ہمارا طریقہ لفظی ترجمہ اور پھر اس کی تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ود كثير من أهل الكتاب حسدا من عند أنفسهم صدق اللہ العظیم۔ جو الفاظ پہلے سے آپ کو آتے ہیں، جو ابھی تک ہم پڑھتے رہے ہیں، آئی ایم شیور آپ کو بہت آسانی سے وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ پھر بھی ہم لفظی ترجمہ ایک ایک لفظ کا کریں گے، جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں وہ میں آپ ہی لوگوں سے پوچھوں گا۔ ودا اشارہ کریں گے، اس کا پتہ چل جائے گا۔ اشارہ یہ والا اشارہ تو ہم نے کوئی نہیں پڑھا ہوا، یا تو یہ والا اشارہ ہوگا یا یہ والا اشارہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تشریح لائیں ماشاء اللہ آگے آ جائیں۔ اسامہ صاحب سے آپ لوگوں کا سب کا تعارف ہے یا نہیں ہے تو میں کرا دوں؟ تشریح لائیں ماشاء اللہ۔ تو ودا کا اشارہ آپ نے کر لیا، فعل ماضی ہے، سب کو پتہ چل گیا۔ فعل مضارع کیا ہے اس کا؟ یا ودو۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیں اس کا باب پتہ چل گیا۔ کون سا باب ہے؟ زور سے بولیں، لیڈیز کی طرف سے آواز ہے۔ باب باب دیکھیں، پہلے تو ہم اس کو دیکھ لیں کہ اگر ہم نے جو ریفرنس فعل پڑھے ہوئے ہیں نا، اس کے اندر سب سے پہلا ہم نے پڑھا تھا ظنّ یظن، تو زوا کے اوپر پیش پہ وہ نہیں آ رہی ہے، باب نصرہ تو ویسے ہی آؤٹ ہو گیا نا پھر، ٹھیک ہے۔ اب رہ جاتا ہے باب یا تو فتح ہوگا یا سمیع ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں نہیں کیوں نہیں ہے، شد آ گئی ہے نا، زیر ہو سکتا ہے۔ کس نے کہا تھا سمیع، کس نے کہا تھا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاں بالکل صحیح کہا ہے، چیک کر لیجیے گا ابھی جب ہم اس میں آئیں گے گرامر میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل ماضی مضارع اور اس کا باب ہمیں پتہ چل جاتا ہے، وزن بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کثیرن، کثیر، ہاں صحیح بتایا تھا ماشاء اللہ۔ کثیر کون سی صفت ہے یہ؟ چلیں وزن بتائیں اس کا۔ فعیل کا وزن بن رہا ہے نہیں، تا تو نہیں آ رہی ہے، نہیں نہیں نہیں، فعیل کے وزن پہ آ رہا ہے۔ تو فعیل کے وزن پہ ہم نے 2 چیزیں پڑھی تھی، یا تو اگر کسی باب سے آ رہا ہے، کروما کے علاوہ کسی باب سے آ رہا ہے، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ پھر یہ اسم فاعل اس کا جو ہے وہ فاعل ہوگا۔ یہ ان کو بتا دیں، میں کلاس میں تیسری دفعہ رنگ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو باب کروما سے ہے اس کا اسم فاعل اسی وزن پہ بنتا ہے، فعیل، بصیر، یاد ہے نا، ٹھیک ہے۔
मगर बाकी अब वाप से जो फेल के वजन पे बन रहा है तो फ़ईल के वजन पे उसकी सिर्फ मुशब्बा होगी। ठीक है, इसको रिकॉल कर लें, अगर नहीं है तो अभी फिर और आगे जाएंगे तो फिर देख लेंगे मिसालों में, जब जब फेल में आएंगे तो। ठीक है, चले। मिन से जी कौन पूछ रहा है? तो सुबह आना है, उसने आज तो नहीं आना है। नहीं, कल की बात नहीं। हाँ नहीं, ले आए, आ जाए आ जाए आ जाए, मगर वहाँ पे फिर वो चौकीदार को बताना पड़ेगा वहाँ। ताज अकबर। मिन से हो गया, अहलिल किताब पढ़ चुके हम, अहल और किताब आता है हमें, आगे चलें। लो, काश पढ़ चुके हैं ये भी। यरुद्दूना कुम, इसका इशारा करें। यरुद्दूना पहले तो बताए वाहिद है कि जमा है, तो फिर एक उंगली से तो नहीं होना चाहिए था, फिर 4 उंगली से होना चाहिए था। अपनी तरफ नहीं होगा क्योंकि या से शुरू हो रहा है ना, देखे फेल मुदारे या ता आ ठीक है, अलामत मुदारे से पहचान लेंगे। तो ये कौन सा फेल कौन सा है, इसका माजी मुदारे बताएं, जल्दी से पता चल जाएगा। रद्दा, तो फिर ये कौन सा बाब हुआ फिर? हाँ हाँ, इस वजन पे हमने कौन सा फेल पढ़ा? जन्ना यजुन्नु पढ़ा था। ठीक है, तो यरुद्दूना कोम हो गया। ठीक है, मिन बादी ईमानी कुम, ठीक है, कुफारा कुफ्र में, हसदन हसद अब पढ़ चुके। मिन इंदी अनफुसिहिम, कुछ लोग बोले, सारे लोग नहीं बोले, ये लफ्ज पढ़े हुए ना, ये तो आप सबको आने, सब लोग बोले, मेरे कान में आवाज है, मुझे खुशी होगी कि भाई आप लोगों को आता है ये, फिर मैं वो चीजें बताऊंगा जो नहीं आती हैं। ठीक है, प्लीज सब लोग बोलें। इंदी अनफुसिहिम, अनफुस नफ्स जान हो गई, और अनफुसिहिम कौन सा वाला लेके आ रहा है? नहीं मगर कौन सा वाला टाइटल सेलेक्ट वाला? हाँ, ये ऊपर वाली। अनफुसिहिम हो गया, क्लियर। मिन बादी मा तबय्यना, अब ये एक फेल आ गया जो शायद हमने नहीं पढ़ा हुआ है पहले, या पढ़ा है? हाँ नहीं, बैयना अगर आपने पढ़ा, ये ता से शुरू हो रहा है, ये तबय्यना है। हाँ हाँ, ठीक पहचाना आपने, सब लोगों को समझ आ गई है। हाँ, तो इसका फेल माजी तबय्यना अगर हो गया तो फेल मुजारे क्या होगा? लहुम और अल हक। ठीक है, हक का यह को भी हमने पढ़ा हुआ है ना, किस बाब से आ रहा है, कोई रिपीट करने की जरूरत तो नहीं, जब अफाल में आएंगे तो वहां कर लेंगे हम। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है कि अहले किताब हसद क्यों करने लगे, वजह क्या थी, हम पहले बात कर चुके हैं कि वो समझ रहे थे कि जो नबी जिसका वो इंतजार कर रहे थे वो किस में आएगा, बनी इसराइल में आएगा। ठीक है, मगर वो किस में आ गए, बनी इस्माइल में आ गए, तो इस वजह से हसद किया उन्होंने। ठीक है, उनमें क्यों नहीं आया, अपनी हठधर्मी और जिद की वजह से वो इस्लाम कबूल करने से दूर रहे, इस तरह हम पहले देख चुके हैं। वरना वो जान चुके थे, पहचान चुके थे, अच्छी तरीके से पहचान लिया था कि ये वही नबी है जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। ठीक है, और हसद ये था कि अब जो लीडरशिप है इस वक्त दुनिया की, वो हमसे छिन के उनके पास जा रही है, तो ये असल तकलीफ उनको इस बात की थी। और ये आज भी होता है, आप देखें, लीडरशिप अगर किसी से छिन के किसी और के पास जाती है तो बहुत तकलीफ होती है, और फिर अखलाकियात के तमाम जो उसूल हैं उनको हवाला ताक कर दिया, हाँ, या रोन दिया जाता है। तो ये आप देख ले, फिर उनका भी जो एक्शन था कोई इतना हाँ अनजस्टिफाइड उस तरह से नहीं था जो
ہے. صرف خدا خوفی جس کے اندر ہوگی وہ صحیح راستے پہ رہے گا. تو بنی اسرائیل میں بھی جن کے اندر خدا خوفی تھی انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا, ٹھیک ہے نا, اور اپنا جو انا تھی اور جو تکبر تھا اور وہ ساری چیزیں انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے اس کے اندر. جس طرح میں نے کہا تھا اس آیت کو ہم 2 حصوں میں پڑھیں گے, تو اب دوسرا حصہ اس کا پہلے سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واحكم واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. لفظی ترجمہ, فاعفو, فا کو اگر توڑ دیں تو کیسے پڑھیں گے؟ نہیں, اگر توڑ دیں تو پڑھیں گے کیسے؟ اس کو اشارہ کریں, ایک انگلی سے ہوا کہ 4 انگلی سے ہوا؟ ٹھیک ہے. کون سا فعل ہے؟ فعل کون سا ہے یہ؟ ماضی مضارع بتائیں. فعل ماضی مضارع, فعل کون سا ہے؟ اچھا پھر ایک دفعہ کر لوں گا, کسی 4 میں بھی یہ بات کر چکا ہوں میں, پھر کر دیتا ہوں کہ جب میں فعل پوچھوں گا کون سا ہے تو آپ نے اس کا ماضی مضارع بتانا ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ نے فعل صحیح پہچان لیا ہے. جب میں صیغہ پوچھوں گا تو آپ نے بتانا ہے امر ہے یا ماضی ہے, مضارع ہے, کیا ہے, کون سا صیغہ ہے. جب صیغہ پوچھوں گا تو اس میں یہ چیزیں آ جائیں گی, واحد ہے, جمع ہے, مذکر ہے, مؤنث ہے, حاضر ہے, غائب ہے. ٹھیک ہے. جب میں فعل پوچھوں گا تو آپ نے کیا بتانا ہے, اس کا ماضی اور مضارع, تاکہ میں پہچان لوں کہ آپ نے اس فعل کو پہچان لیا ہے. یہ بات اب کلیئر ہو گئی ہے. تو اب یہ بتا دیں فعل کون سا ہے. نہیں, اس فعل کا, جو بھی فعل یہاں استعمال ہوا ہے اس لفظ میں, اس فعل کا ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کا پہلا صیغہ. جیسے مثال کے طور پہ QC1 میں آپ نے پڑھا افتح, سنیں ابھی میری بات, QC1 میں پڑھا آپ نے افتح, فعل امر تھا. اب میں پوچھ رہا ہوں یہ فعل کون سا ہے, تو آپ کیا بتائیں گے؟ فتح یفتح, یہی تھا نا. تو آج QC5 میں آگے کیوں چینج ہو گئے بھائی؟ 3 4 سب میں یہ کرتے آئے ہم. ہاں, کہ جب فعل پوچھوں گا تو کیا بتائیں گے؟ ہاں, تو اب بتائیں اب کیا ہوگا؟ یہ افا, یہ میں سننا چاہ رہا تھا. افا یعفو ہے تو یہ اس کون سا باب ہے؟ یہ باب نصارہ ہو گیا. اور وزن اس کا کیا ہے جس پہ ہم نے فعل پڑھا ہوا ہے؟ تا یا دو. دیکھیں ماشاءاللہ سے پیچھے جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ زیادہ اچھی آواز آ رہی ہے ان کی, انہوں نے یہ وزن یاد کیے ہوئے ہیں بہت اچھے, ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. تو فعل, باب, وزن, یہ سب چیزیں کلیئر ہونی چاہیے, اور یہی پریکٹس ہے جو اب آگے QC6 میں آپ کو کام آئے گی. تو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, یہ بتانا یہ تھا مقصد. تو اب یہ پتہ چل گیا کہ اوفو ہے کہ تم سب معاف کر دو. فعل امر 4 انگلیوں سے اشارہ کیا میں نے, ٹھیک ہے. وصفہو کو توڑیں, وہاں الگ ہو گیا. اور اب کیسے پڑھیں گے؟ اسفہو ہے کہ اسفہو ہے, پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں. اسفہو تو ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, اسفہو بھی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو اسفہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب یہ فعل امر ہے اور پھر اس کی جمع ہو گیا, ٹھیک ہے. کیسے پتا چلا مجھے یہ فعل ثلاثی مجرد ہے کہ مزید فی سے ہے؟ ثلاثی مجرد ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ماضی مضارع اس کا بتا دیں کیا بنتا ہوگا؟ صفحہ یصفحو, ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ. اور وزن بتا دیں. فتح یفتح, کیونکہ کوئی کمزور فعل تو نہیں آیا نا, اس میں شد بھی نہیں ہے, سیدھا سیدھا بیسک بنیادی فعل ہو گیا. چلیں آگے, ماشاءاللہ. حتی, اچھا یہ درگزر کرو, اگین وہی جمع کا صیغہ ہے, تم سب, ٹھیک ہے. حتی آ جائیں, حتی پڑھ چکے ہیں ہم. چلیں آج حتی کے بارے میں ایک اور چیز پڑھیں گے, یا تیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے کون سا فعل پڑھا, اس طرح کا کچھ پڑھا؟ یا تیا تو کہیں نہیں پڑھا نا, کیا پڑھا ہے؟ دیکھیں پچھلی کلاس میں نے ریویژن کرائی تھی, 2 فعل پڑھے, حمزہ تا یا جس کے مادے کے حروف ہے, ایک عطا یاتی پڑھا ہے, ایک آتا یوتی پڑھا ہے. تو پہلے تو فیصلہ کر لیں, ثلاثی مجرد ہے, مزید فی ہے, کہاں سے آیا؟ ثلاثی مجرد سے آیا, عطا یاتی ہے. تو اب یہ زبر کیوں آ گیا اس کے اوپر؟ ہاں, ان اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا جب ہم نے حروف کون سے والے پڑھے تھے؟ یہ ناصبۃ المضارع تھے کہ جازمۃ المضارع تھے؟ ناصبۃ المضارع تھے, ٹھیک ہو گیا, کلیئر ہے. ان
ہم نے یہ کہا تھا کہ حتیٰ جو ہے نا یہ خود فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا ہے، اس کے آگے ان چھپا ہوا ہوتا ہے، ان مضمرہ، ٹھیک ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، ریکال کر لیں اس کو. چلیں، یاتی اللہ بی امر ہی، بی امر ہی، امر اشارہ، امر ہی کا اشارہ پورا کر دیں. چلیں، ہاں، ہمارا یامرو سے امر اس کا مصدر ہو گیا اور ہی اس کا، ٹھیک ہے نا. چلیں، اصل میں امرہ ہونا چاہیے تھا، بعد میں اس کو زیر دے دیا ہے. کلیئر، چلیں ماشاءاللہ. اب آتے ہیں جی، کوئی سوال آپ بتائیں. ہمارا یامرو یہ گردان 6 چابیاں جلدی سے کر لیں. ہمارا یامرو، مر، عامر، معمور، امر، آ گیا نا، ٹھیک ہے. چلیں، یہ خود ہی کر لیا کریں، پوچھنے سے جو فعل پڑا ہوا ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، انا کیا ہے؟ یہ تو ترجمہ ہو گیا، پچھلی کلاس میں پڑھا تھا ہم نے، انا و اخواتھا، انا اور اس کی بہنیں، پچھلی بار پڑھ لیا تھا نا، سب ریویژن کر کے آئے ہوئے نا. انا کا اسم کیا ہے؟ اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ منصوب. ماشاءاللہ آپ دیکھیں کلاس آپ کی تدبر والی کلاس کے لیے تیار ہو رہی ہے. ٹھیک نا. اسامہ صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ جب آپ QC 6 میں آئیں گے تو تدبر والا جو سیگمنٹ ہے ہمارا وہ اسامہ صاحب کرائیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ سے ان کا تخصص اسپیشلائزیشن ہے تفسیر میں قرآن کی، ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے ابھی کلاس تیار ہو رہی ہے، آپ دیکھیں ماشاءاللہ. چلیں، تو انا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ہم نے پڑھ لیا تھا، ہمیں اللہ نظر آ گیا. علی کل شیء قدیر، تو یہاں پہ آپ کو انا کا اسم تو نظر آ گیا، انا کی خبر نظر آ رہی ہے، وہ کدھر ہے؟ قدیرون ہے، ٹھیک ہے نا. درمیان میں جو یہ چیزیں آئی ہیں یہ اس کے متعلقات میں سے ہیں جو ہم نے آگے جا کے پڑھنا ہے ماشاءاللہ. چلیں دیکھیں، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب سب کو کلیئر ہے ماشاءاللہ. چلیں، تو یہ آیت مکمل ہو گئی ہماری. اس حصے کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اشارہ ہے اس کے اندر، کہ ان لوگوں کو معاف کر دو، درگزر کرو، اپنے کام پر خوب توجہ دو. یہ وہ والی باتیں شروع میں ہم نے کی تھی کہ بھائی لوگ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں آپ کو، خامخواہ اپنی صلاحیتیں ان کے رد میں اور ان چیزوں میں ضائع مت کریں، اپنے کام پہ فوکس کریں، اور جو اچھا عمل آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ خود ضروری کارروائی کریں گے، وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتے ہیں، وہ انہیں اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے مہلت دے رہے ہیں. ٹھیک، الحمدللہ. تو یہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے. دوسری آیت سن لیتے ہیں پہلے. اگین وہی بات ہے کہ جو الفاظ آپ کو آتے ہیں اس میں سے کوئی نیا نہیں ہے، سب کو عربی میں سمجھیں، اور پھر دیکھیں گے جو چیزیں ابھی تک آپ پڑھ چکے ہیں وہ کیا اپلائی ہو رہی ہیں یہاں پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لأنفسكم من خير تجدوه إن الله صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ کر لیں. وَأَقِیمُوا، عقیمو کا اشارہ کر دیں، مجھے پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ تو آپ نے فعل بہت دفعہ پڑھ لیا، پچھلے دفعہ ہی پڑھا تھا ہم نے ماشاءاللہ، سب کو آتا ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا، آتو کا اشارہ کریں، کون سا فعل ہے؟ فعل بتائیں، یہ صرف فیصلہ کر لیں، عطا یا عطی ہے کہ آتا یؤتی ہے. گڈ ماشاءاللہ. جمع کا صیغہ امر ہو گیا، آتوا الزکاۃ، و ما جو، تقدمو یہ کون سا فعل ہے؟ یہ جو پہچانے گا، قدم، یقدمو. اچھا ہاں، تو اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ جمع واحد ہے، تو کیا، ہاں جمع. باقیوں کو بولنے دینا، آپ نے ایڈوانس تھوڑا سا پڑھ لیا، ابھی باقیوں کو میں پڑھانا ہے ابھی. ہاں اوکے. آپ QC 5 کر چکے ہیں نا؟ نہیں کیا ہوا آپ نے؟ اچھا، لاسٹ ٹائم آپ نے بتایا تھا کہ شاید کر رہے تھے آپ، ناصر صاحب کا نہیں کر رہے تھے. چلے باقیوں کو بھی کرنے دینا، ورنہ پھر وہ سوچیں گے کہ ہم لوگ کہیں پیچھے رہ گئے. نہیں، آپ لوگ یہیں رہ گئے، ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. تقدمو
آخر میں اس کے جمع ہے نون آنی چاہیے, نہیں نظر آ رہی ہے, کیوں نہیں نظر آ رہی؟ جی بہن, ما شرط والا ہے تو اس نے کیا کیا, اس کو فعل مضارع کو مجزوم کیا تو نون حذف ہو گیا. سب کو کلیئر ہو گئی یہ والی بات, کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ والا QC4 میں. چلیں, اور فعل بھی آپ نے پہچان لیا, لی انفسکم, لی انفسکم سب کو آتا ہے, آگے چلیں. من خیرن, سب آ گیا. تجدوہ, ہاں یہاں دیکھتے ہیں یہ کیا ہے, توڑیں اس کو. تجدوہ توڑ کے لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے اس کو؟ تجدونا ہو, ماشاءاللہ. تو تجدونا نون کہاں چلی گئی اس کی؟ کیوں نہیں؟ بچہ بتا رہا ہے, کیا بتا رہا ہے؟ من کیا کرتا ہے, من ایسا کیا کام کرتا ہے؟ من تو حروف جر میں سے زیر دے گا اپنے بعد والے اسم کو, اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. من کا کوئی ہم نے پڑھا ایسا؟ کچھ نہیں پڑھا. اب بتائیں, پیچھے سے آواز آ رہی ہے مجھے لیڈیز کی, زور سے بولیں گی بہن. جی, ما شرطیہ نے یہاں پہ اس فعل مضارع کو مجزوم کیا تھا, تو جواب شرط میں بھی جب فعل مضارع آ گیا, کون سا فعل ہے یہ؟ وجدہ یجدو, یجدو سے تجدو, اور تجدو کی جمع ہو جائے گی تجدونا. تو یہ جو نون نہیں نظر آ رہی ہے ہمیں, یہ اس وجہ سے نظر نہیں آ رہی ہے. چلیں آگے. ان اللہ آپ کو آتا ہے, پھر آ گیا ان اللہ بما تعملون بصیر. انا کا اسم بتا دیں, انا کی خبر بتا دیں. انا کا اسم اللہ, اس کی اعرابی حالت منصوب. انا کی خبر بتائیں, بصیر, اعرابی حالت. ہاں, اور ہم نے اشارے بھی تو کیے ہوئے تھے نا مرفوع اور منصوب کے, وہ بھی یاد رکھیں نا, ریکال کریں. یہ TPI کے میتھڈ میں مرفوع, منصوب, مجرور. ہاں, نصب لیول ہو گیا نا, رفع اوپر ہو گیا, نصب اور جر نیچے گھسیٹ رہے ہیں. لوجیکل ہے یہ ماشاءاللہ سے. ٹھیک, چلیں کلیئر ہو گیا. بصیر کہاں سے آیا ہے یہ فعل؟ اچھا, یہ کیا ہے, اسماء مشتقہ میں سے ہے, صرف مشبہ ہے, یا اسم فاعل ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی اس کی. ہاں, اسم فاعل ہے. کون سا فعل ہے, کس باب سے؟ بصورا, جب سورو باب کون سا ہوا؟ کروما ہوا. اور ابھی ہم نے بات کی تھی کہ باب کروما کا جو اسم فاعل ہے وہ فعیل کے وزن پہ بنتا ہے. یہ اس کو ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں, آج ایک ہی لیسن میں 2 دفعہ یہ بات کر لی ہم نے نا, اب یاد رہے گی انشاءاللہ. چلیں, اشارہ کیا اس کے اندر کہ بہتر سے بہتر انداز میں نمازیں پڑھیں, صدقات و خیرات دے کر اور نیک کام کر کے اپنے آپ میں سدھار پیدا کرنے پر توجہ دیجیے. آپ نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے اس کی فکر کیجیے. یہ جو بات اس میں ہو رہی ہے نا کہ جو بھی مطلب آپ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, اور جو کچھ آپ آگے بھیجیں گے اپنے لیے خیر, تو اس کو کیا کریں گے, ہم پا لیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. ٹھیک ہو گیا. اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو عمل ہم کر رہے ہیں. اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو بھی اللہ کو پتہ ہے, اگر ہم یہاں پہ دنیا میں کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کا حال جانتا ہے. اچھا, حدیث آ گئی. پچھلے لیسن میں جب حدیث آئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ہم خود ترجمہ کریں گے, ایسا ہی ہے نا؟ انٹرسٹ ہے آپ لوگوں کا, کر لیں, کوشش کریں. پچھلی والی حدیث جو ہوم ورک ہے میں نے کہا تھا کہ ترجمہ کریں, آپ نے کتاب سے دیکھ کر کے, اور ترجمہ جو ہم نے کلاس میں کیا تھا وہ لکھا, کچھ آپ کو سمجھ آیا کہ فرق لفظی ترجموں سے اس کا فہم سمجھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. با محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں جب آپ تو وہ حدیث کا مفہوم آتا ہے, مگر عربی میں آپ نہیں سمجھ سکتے پھر اس کو. تو کوشش ہم نے کیا کرنی ہے, عربی سے ہی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. چلیں کیجئے ترجمہ. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما, کیوں دونوں صحابی باپ بیٹا. انا اور انا پڑھ لیا تھا ہم نے, تو النبیہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے پھر ہمیں آگے, اسم انا. کلیئر ہے سب کو؟ ماشاءاللہ. دیکھیں آپ جو آپ نے
پڑھا ہے وہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم بعثا، بعثا مبعوث کرنا، اپوائنٹ کرنا، بھیجنا، ان معنوں میں آتا ہے. ان کو گورنر بنا کے بھیجا تھا. کہاں؟ یمن کا. وہ بات ہو رہی ہے کہ جب ان کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، ٹھیک ہے نا، کس کو؟ معاذ رضی اللہ عنہ کو. کہاں بھیجا؟ الہ الیمنی، یمن کی طرف. فقال، ہاں ٹھیک ہے، ادعوہم، ادعو اشارہ کریں، ٹھیک ہے، توڑ کے پڑھا ہے نا. ویسے تو فقال ادعوہم تھا، یہ توڑا ہے میں نے تو کہا ادعو. ٹھیک ہے، ہاں ادعو نہیں، ادعو امر واحد کا معاذ رضی اللہ عنہ کہا جا رہا ہے نا. ہم وہ لوگ ہیں، ان کو، ہاں ٹھیک ہے نا، ان کو. دا یدو پڑھا ہوا ہے آپ نے. ادعو کا کیا مطلب ہے؟ پکارنا، دعوت دینا، بلانا. ٹھیک ہو گیا. الہ ادھر شہادتی، کلمہ شہادت جو ہے ہمارا کیا ہے؟ ان لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ. اور کس کی طرح دعوت دینی ہے؟ انی، انا کے ساتھ پھر یا متکلم والی لگی، اس لیے انی رسول اللہ. ٹھیک ہے. فا ان ہم، زور سے بولے میں تاکہ پتہ چلے جو لوگ نہیں ترجمہ کرنے کے قابل ہیں ابھی، وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کے کرنے لگے. اطاعو، اطاع یتیو سے اطاعو، ٹھیک ہے نا، کہ وہ سب اطاعت کریں. لی ساتھ سے ذالکا، اس کی. جب یہ دعوت دی جائے ان کو، جب اس کی اطاعت کر لیں، پھر کیا کرنا ہے؟ فَعَلِمْهُمْ. اچھا یہ ذرا مشکل سے لگ رہا ہوگا نا، توڑیں گے تو آگے نہیں ہمیں آتا تھا. پس ہو گیا عالمہم. عالم کیا ہے؟ اشارہ کریں، کون سا فعل ہے؟ علیمہ یعلم تو نہیں ہو سکتا. مزید فی میں سے ثلاثی مجرد تو ہو نہیں سکتا. علیمہ تو جاننا ہے، ٹھیک ہے. مزید فی میں آیا تو پھر اب یہ کیا ہو گیا؟ متعدی ہو گیا نا. ٹھیک ہے، تو ہاں جیسے اسلم پڑھا تھا آپ نے، ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے ہو گیا. عالم ہم، ٹھیک ہے، تم نے ان کو بتانا ہے. ٹھیک ہے. علیمہ وہ تو خود سے ہوا نا، جاننا ہو گیا، اور یہ متعدی ہے. انہوں نے ان کو، اگر دوسری اردو میں کہوں تو اس بات کی جانکاری دو. اب ٹھیک ہو جائے گا لفظی ترجمہ. ٹھیک ہے، چلیں. ان کو بتاؤ. کیا بتانا ہے؟ انا، اگین وہی انا آ گیا. اللہ قد، اس کو توڑ دیتا ہوں میں. افترادا، ٹھیک ہے، فرض کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے، ہاں یہ مزید فرادا سے افترادا. علیہم خمس صلوات. ماشاء اللہ، دیکھیں آپ سب آتا ہے آپ کو. فی کل یوم و لیلہ، ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں. فا ان ہم اطاعو لذالک فعالمہم ان اللہ افترض علیہم صدقہ فی اموالہم. یہ صدقہ کیا چیز ہے؟ یہ زکوٰۃ جو صدقات للفقراء والمساکین، وہ پوری جو سورہ توبہ کی آیت ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں یہ زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے. فی اموالہم، ان کے مالوں میں. تؤخذ، اب یہ ذرا تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہوگا یہ بھی نہیں آ گیا ہے، مگر اصل میں آپ کو آتا ہے. اخذا یا اخذو تھا، تا کے اوپر پیش آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے مجہول کا صیغہ آ گیا. ٹھیک ہے. اب تؤخذو، ٹھیک ہے، اب تؤخذو جو ہے یہ انتا ہے کہ ہی ہے، صرف یہ دیکھنا ہے بس. مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ صدقہ مؤنث آ رہا ہے، اس لیے یا تؤخذ، کہ وہ ان سے لی جائے گی. کس سے لی جائے گی؟ من اغنیائہم. اغنیا، غنی ان کی جمع ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو ان کے صاحب ثروت لوگ ہیں ان سے لی جائے گی. واہ تردو، یا یہ بھی فعل آپ کو آتا ہے، رد.
यरुद्दु इसका भी मजहूल आ गया, इसलिए तुरद्दु बन गया कि वो लौटाई जाएगी। उन्हीं के इसमें अला फुकराहिम। अब आप बताएं इस हदीस को तर्जुमा के साथ पढ़ने में मजा आता है या अरबी में मजा आ रहा है? माशाल्लाह। अब आप देखें, हालांकि अभी आप किसी 5 शुरू हुआ है अभी आपका, तो ये एप्लीकेशन है, कुरान करीम पढ़ते हुए कोई हदीस आती है कहीं कुछ अरबी लिखा हुआ है, पहले क्या मैसेज जाता था, अरबी लिखी हुई है, ये तो ग्रीक है मैं नहीं पता, उर्दू फौरन तर्जुमा देखना शुरू कर दो, ऐसे ही होता था ना। अब आपका क्या एटीट्यूड होगा, कहीं पे उर्दू ट्रांसलेशन के साथ भी कोई चीज लिखी हुई है ना, कोशिश करेंगे कि पहले हम अरबी समझें। दुआओं की किताब, दुआएं आती हैं, दुआ को पहले अरबी में समझने की कोशिश करें, फिर कहीं हेल्प की जरूरत हो तो उर्दू तर्जुमा मौजूद होता है, देख लें। एक दो ही लफ्ज कोई नहीं आएगा और अक्सर आपको पहले से आता होगा, कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह फिर अरबी में ही पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। और थोड़ा अरसा अगर उसामा साहब हेल्प करेंगे तो फिर बोलना भी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आयत हमने मुकम्मल कर ली। असबाक दोबारा से देख लेते हैं। बहुत से अहले किताब ने चाहा कि वो काश तुम्हें लौटा दें तुम्हारे ईमान के बाद कुफर में अपने दिल की हसद की वजह से, उसके बाद जबकि उन पर हक वाजे हो गया, बस तुम माफ कर दो और दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगली आयत, और नमाज कायम करो और ज़कात दो, अपने लिए जो भलाई आगे भेजोगे तुम उसे पालोगे अल्लाह के पास, बेशक तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे देखने वाला है। असबाक दुआ और प्लान देख लें। हमने शुरू में बात की थी असबाक की, कि लोगों के मनफी रवैये की फिक्र में पड़कर अपनी सलाहियत व ताकत को हमने ज़ाया नहीं करना है। किस तरह अच्छे काम करके खुद को बेहतर बनाया सकता है, इस पर तवज्जो दीजिए। इस एहसास को हमेशा जिंदा रखिए कि अल्लाह हमें हर वक्त और हर हालत में देख रहे हैं। क्या दुआ करनी चाहिए हमें इन आयात को पढ़ने के बाद, कि अल्लाह हमारी मदद फरमा कि हम दुश्मनों और उनकी साजिशों के बारे में बातें करने के बजाय अपने आप को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। प्लान क्या बनाना चाहिए कि इंशाल्लाह मैं गलतियों और कोताहियों की पहचान करके अपने आप को और माशरे को बेहतर बनाने का प्लान बनाऊंगा। तो अब ये जो बात है ना, इंशाल्लाह आप सब लोगों ने कहा होगा कि हमने ये प्लान बनाना है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तो हम रोज कोशिश करते रहते हैं, माशरे को बेहतर बनाने का प्लान कैसे बनाएंगे हैं? TSR का नाम है आपने नहीं सुना होगा ना। उसामा साहब एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं टूवर्ड्स सोशल रिवाइवल, उसका फ्लायर मेरा ख्याल है शायद बाहर रखा हुआ भी होगा, वरना आप ले लीजिएगा। ये एक कैंपेन हम शुरू कर रहे हैं कि हमने माशरे को या इस समाज को सुधारने की तरफ एफर्ट करना, और प्लान के साथ, ठीक है ना। अब ये बात देखें, ये तो डॉक्टर साहब ने अपनी स्लाइड में डाली हुई है ना, हम सबको, मगर अब पता नहीं है कैसे करना है। अब पता चल गया है कैसे करना है, तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीक में हम इसको लॉन्च करेंगे। आप जो इसका जो फ्लायर है वो अगर बाहर नहीं रखा हुआ है तो अभी रखवा देते हैं हम, आप लोग ले लीजिएगा। और कोई 8-10 फ्लायर बाहर रख देना ना, फिर आप देखेंगे आप उस कैंपेन में कैसे हिस्सा डाल सकते हैं अपनी अपनी जगहों पे, किस हैसियत में। 3 ऑप्शंस हैं उसके अंदर, हाउ टू पार्टिसिपेट इन दैट। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है वो, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमें उम्मीद है कि हाँ। एक उसकी बुकलेट भी बनी हुई है, वो बुकलेट जो है वो अभी नहीं, मेरा ख्याल है शायद एक तो यहाँ पड़ी होगी मेरे पास, मेरा अंदाजा है। चले एक एक बुकलेट भी वैसे ले आइएगा देखने के लिए। फ्लायर ये वाले हैं, एक तरफ इसमें उर्दू है और एक तरफ इंग्लिश है, ये आप लोग जरूर देखिएगा और इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है ना। बुकलेट जो है वो जब हम सेमिनार कराएंगे तो उनको पार्टिसिपेंट्स को देंगे। फ्लायर जो है वो बताता है कि क्या करना है, बुकलेट बताती है कैसे करना है। तो बुकलेट अभी आप काम की नहीं होगी, जब हम सेमिनार कराएंगे जब ही देंगे कैसे उसको करना है, मगर फ्लायर जो है वो अभी आप ले सकते हैं और उसमें आपको आसानी के साथ पता चल जाएगा कि क्या करना है, प्लान क्या बनाना है। ठीक है, चलो अस्मा और अफाल देख लेते हैं। कुफ की जमा, काफिर की जमा क्या थी? कुफार, ये हम पढ़ चुके हैं।
अनफुस वाहिद है, जमा है। नफ्स की 2 जमा हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी थी? ठीक है, बी अमरी ही, अम्र हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जमा क्या थी इसकी? उमूर। चले, अस्सलाता हमें आता है, इसकी जमा क्या है? सलावात। हसदन, ये किस फेल से आया है? हसदा, यह सदू है कि यह, बाप कौन सा है? हाँ, फैसला कर लें जरा जल्दी से। ठीक है, अच्छा इस स्लाइड में उन्होंने दिया हुआ नहीं है। हसदा यह, नहीं मेरा ख्याल है बाब नसरा से होना चाहिए, है बाब यह सुदू होना चाहिए। एक मिनट, चलिए इसमें दिया हुआ नहीं है, चलें इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, हाँ हाँ, चलिए जब तक अगले वाले को देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। सफाहा यस्फहु, ये हमने देख लिया था उस वक्त कि ये बाब कौन सा है? फतहा है। ठीक है, इसकी 6 चाबियां जल्दी से कर लें। और साफ होन, दरगुजर करना। बसोरा, ये बाप का करुमा से था, हमने बताया था कि इसका फाइल जो है फाइल के वजन पे होगा और मफूल नहीं होगा। ठीक है, कर लें इसकी 6 चाबी जल्दी से। बसोरा, यबसुरु, उबसुर, बसीरुन, डैश और बसारुन, देखना। फिर हमने पहचान लिया था अफा याफू, कर लें जल्दी से इसकी 6 चाबियां। अफा याफू ओफू, अफवन। ठीक है, दरगुजर करना। और माना भी है वैसे इसके, ये बता दूं यहाँ पे इन मानों में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अतायाती हमें आता है, सबको करने की जरूरत है। वजदा यजीदू कर चुके हैं, पूरी गर्दान आती है। वद्दा यवद्दू, ये उस वक्त बात हो रही थी ना कि देखें बाब समिया से हमने इसका इस वजन पे पढ़ा था मस्सा यमस्सु, वो भी क्यों हमने कहा था बाब समय, क्योंकि वो मसीसा था, असल में शद की वजह से मस्सा बन गया था। यहाँ पे क्या है? वदीदा, इसलिए बाब समिया है। रद्दा यरुद्दू, कर ले जल्दी से 6। रद्दा यरुद्दू, रद्द, हाँ रुद्दा, हाँ रादुन मरदूदुन और रद्दुन। चले, रद्दा यरुद्दू हो गया। अमरा यामुरु हमें आता है, UC2 में बहुत अच्छी गर्दान हमने सीखी हुई है। ठीक है, अच्छा बाब रद्दा यरुद्दू को किसी को कंफ्यूजन है कोई? कौन सा बाब है? बाब नसारा है। वजन, इस वजन पे हमने कौन सा फेल पढ़ा था? जन्ना यजुन। ठीक हो गया। ईमानिकुम, आमना युमिनु, ईमान हमें आता है। तबय्यना देख लें, तबय्यना या तबय्यनु, हाँ बाप कौन सा है? तफाउल। ठीक है, 6 चाबियां जल्दी से कर लें इसकी। हाँ ये तबय्यन है, याद रखें जबर होती है इसमें, जेर नहीं आती। हाँ, मुतबय्यिनुन, मुतबय्यनुन और तबय्युनुन। ठीक है ना, तफाउलन है, बाब तफाउल है। ठीक है, वाज़े होना। चलिए, अकामा युकीमु आपको आता है, आता यूती भी आता है, सबको आता है ना। चलें आगे। तुकद्दिमु, कद्दम युकद्दिमु, तकदीम कौन सा बाब है? बाब कफील हो गया। ठीक है, कर लें 6 चाबी जल्दी से। तकदीम, माशाल्लाह। चलिए अब आते हैं वो जो हमने
نے جس وقت آیت کر رہے تھے نا اسی وقت دیکھ لیا تھا جو حروف عاملہ ہیں جنہوں نے کچھ عمل کیا ہوا ہے، اور جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کہیں پہ نصب دیا ہے اور کہیں پہ جزم، ایسے ہی ہے منصوب کر دیا یا مجزوم کر دیا ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے آ گیا تھا حتی. ہم نے کہا تھا اس کے پیچھے اس کے آگے ان چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ان کون سی کیٹیگری میں ہے؟ یہ چاپر میں کہ ہیمر میں؟ ہیمر میں. ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے یہاں پہ یاتیہ جو ہے منصوب ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ما جو ہے شرطیہ آ گیا ہے، تو اس میں ایک شرط ہوگی اور ایک جواب شرط ہوگی. ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھ لیا تھا یہاں پہ کہ ان، من اور ما یہ حروف شرط میں اس لیے دو چوپر لگے ہوئے ہیں کہ فعل مضارع اگر شرط اور جواب شرط دونوں میں آئے گا دونوں جگہ پہ مجزوم ہوگا. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. تو لیسن یہ والا ہمارا مکمل ہو گیا. صرف یہاں سے شروع کرتے ہیں. کانا اور اس کی بہنیں، ہم نے کیا کہا تھا؟ کانا کے اور بھی حروف ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ ایک اور چیز میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا، انا و اخواتها جو پڑھا تھا، تو میں نے اس کا ایک اور نام بھی بتایا تھا. حروف کون سے حروف تھے وہ؟ مشبہ بالفعل، یعنی کہ فعل سے مشابہت رکھنے والے. تو کانا اور اس کی بہنیں جو ہیں ان کا بھی ایک نام ہے. اچھا ہوا دوبارہ واپس آئے میں سلائیڈ پہ. افعال ناقصہ لکھ لیں اس کو. یہ وہ فعل ہیں جو تھوڑا سا ان میں کمی ہوتی ہے، یہ مکمل نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، افعال ناقصہ ان کو کہا جاتا ہے. کانا، سارا، باتا، اس طرح میں بتایا. اسبہ اور امسا آپ کے سلیبس میں ایک اور ایڈ کر دیں، لیسا اس کے آگے لگا دیں. ٹھیک ہے، چلیں. تو پہلا جو اسم ہوتا ہے اس کا، وہ جب جملہ اسمیہ میں دونوں مرفوع ہیں، اسم مبتدا بھی اور خبر بھی، جب کانا اس سے پہلے آ جائے گا تو پہلا اسم اسی طرح رہے گا. اس کو ہم کہیں گے، وہاں پہ ہم اس کو کہتے تھے اسم و انا کہتے تھے نا، یہاں پہ ہم کہیں گے اسم و کانا. ٹھیک ہے، اور خبر جو ہے وہ منصوب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے یاد رکھا ہوا تھا کہ جب مرفوع ہے تو انگلی اوپر کی طرف اشارہ، اور جب منصوب ہے تو اس طرح سے اشارہ. مثالیں اس کی دیکھ لیتے ہیں. کان اللہ غفور الرحیم. تو اب اصل میں کیا تھا؟ اللہ غفور رحیم تھا. کانا نے کیا کیا؟ اللہ کو اسی طرح رفع میں رکھا ہے، مگر غفورن اور رحیمن جو ہے نا یہ دونوں حالت نصب میں چلی گئی ہیں. اللہ غفورن ہم نے مثال دیکھ لی. کان اللہ غفورن. اب کچھ اور مثالیں قرآن سے دیکھ لیں. ہود نبی، کانا لگائیں اس سے پہلے. کانا ہود نبی، ماشاء اللہ. اس کے بعد زید صغیر، کانا لگائیں. ہاں جی ماشاء اللہ. سعد کبیر، ماشاء اللہ. اب ال کے ساتھ آ جاتے ہیں ہم. المسلم صادق. ٹھیک ہے نا، کان المسلم صادقا، ماشاء اللہ. المؤمن صالح. المنافق فاسق. کان المنافق فاسقا، ماشاء اللہ. اب مؤنث والے اسماء کے ساتھ آ جاتے ہیں. المسلمۃ صادقۃ. کان المسلمۃ صادقۃ. المؤمنۃ صالحۃ. کانت المؤمنۃ صالحۃ. کانا سے کانت بنے گا. ٹھیک ہے نا. کانت المسلمۃ صادقۃ. کانت المؤمنۃ صالحۃ. المنافقۃ فاسقۃ. کانت المنافقۃ فاسقۃ. چلیں اب ٹی پی آئی کے ساتھ آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. المسلم، اور جمع کیا بنی تھی اس کی؟ المسلم.
मुस्लिमूना। जब नसब में आया तो अल मुस्लिमा जमा अल मुस्लिमीना, ठीक है। अब जमा के अंदर हम देखें अल मुस्लिमूना स्वादि, अभी नहीं, अभी तो पहले पढ़े ना, आगे जाके फिर आएगा, ठीक है ना। जब अभी काना लगा नहीं था ना, आपने पहले बता दिया है, काना तो लगने थे पहले उसके ऊपर। कानल मुस्लिमूना सादिकीना, ये अब आप देख लें, मैंने पहले ही बताया था कि अब यहाँ पे इराबी हालत तब्दील जबर पेश से नहीं हो रही है, जमा के अंदर क्या होगी, वाव और या से, ठीक है ना, वाव और या से तब्दील होगी, ठीक है। अल मुमिनूना सालिहूना, इन दोनों की इराबी हालत बताएं। दोनों मरफू है, अलामत क्या है रफा की, वाव, ठीक है ना, अलामत और रफ वाव दोनों में। अब जब ये काना लग जाएगा तो क्या बनेगा, कानल मुमिनूना सालिहीना। तो अल मुमिनूना की इराबी हालत बताएं, मरफू अलामत और रफ वाव। सालिहीना की इराबी हालत बताएं, मंसूब, नहीं इराबी हालत देखें, अलामत नसब क्या है, इसको लिखें अपने नोटबुक में, ये हम सवाल इसी तरह पूछेंगे इम्तिहान में आपसे कि उसकी इराबी हालत बताएं और अलामत बताएं उसकी इराब की। तो आपने बताना होगा, कहीं पे तो पेश और जबर से आ जाएगी, कहीं पे वाव और या से तब्दील होगी। ये बात सबको क्लियर हो गई है। अब इसको आपने अप्लाई करना है कुरान करीम पढ़ते हुए भी और होमवर्क वगैरह में भी, और फिर टेस्ट में भी इसी तरह के सवाल हम आपको देंगे अप्लाई करने वाले इंशाअल्लाह। अल मुनाफिकून फासिकून, दोनों की इराबी हालत बताएं। दोनों मरफू है, अलामत रफा की, दोनों की वाव है। जब मैं इस पे काना लगाऊंगा शुरू में तो अल मुनाफिकून की इराबी हालत क्या रहेगी, मरफू ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, अलामत क्या होगी, वाव ही रहेगी। मगर फासिकून की इराबी हालत तब्दील हो जाएगी, वो क्या होगी, मंसूब हो जाएगी, उसकी अलामत क्या होगी, माशाल्लाह। लेकिन सर इतनी जबरदस्त क्लास है बहुत आसानी से समझ लिया सबने, अल्हम्दुलिल्लाह। असबा और अमसा, जैसे सुबह की या सुबह हो गई या शाम की और शाम हो गई, उसी तरीके से इसकी मगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बस आप सीख लें असबा अमसा और एक लैसा इस पर शामिल कर लें ताकि आगे QC6 में मेरा काम आसान हो जाए इंशाअल्लाह। देखें जैसे यहाँ पे था कानल बैतु कबीरन, ठीक है, कबीरा हम कहेंगे जब वक्त करेंगे, तो इसी तरह अस्बहल बैतु कबीरा, ठीक है। अमसा अमसल बैतु कबीरा, कुरान करीम में बहुत कम इस्तेमाल होते हैं ये, इसलिए ज्यादा इनके बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। काना सीख लें और काना का बहुत इस्तेमाल तकरीबन हर सफ़े पे एक आध दफा आ जाएगा ऐसे ही है, अक्सर 2 दफा भी आ जाता है। तो अब ये लेसन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। हमने जुमला इस्मिया सबसे पहले सिंपल फॉर्म में सीख लिया कि मुब्तदा और खबर, मैंने फिर कह रहा हूँ सिंपल फॉर्म में सीखा है, जहाँ पे एक ही इसम में मुब्तदा भी और एक ही खबर है, ना जोड़ी आई ना पूरा जुमला आया। यहाँ पे जोड़ियाँ और जुमले आएंगे तो फिर ज़रा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि खबर जो है पूरा एक जुमला हो, मगर वो आगे जाके जुमला फेलिया में हमने कहा कि सिर्फ एक लफ्ज भी हो सकता है, एक फेल जिसके अंदर फेल और फाइल दोनों मौजूद होंगे, 2 भी हो सकते हैं कि फेल अलग और फाइल जाहिर अलग, ठीक है, और 3 भी हो सकते हैं कि मफूल भी आ गया उसके अंदर। ये बात सबको क्लियर हो गई है, बहुत अच्छी तरह से हमने बात कर ली थी इसकी। अब जुमल इन्ना और काना हमने कहा ये इस पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इन्ना और काना किस पे आ रहे हैं, जुमला इस्मिया के ऊपर आ रहे हैं। तो जुमला इस्मिया की वेरिएशन हो गई, ये 4 किस्म के जुमले नहीं थी कि जुमलों की किस्म वही 2 रहेगी, ये याद रखें, जुमलों की किस्म वही 2 रहेगी, ये सिर्फ उसमें तब्दीली आई है इन्ना की वजह से या काना की वजह से। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेसन हमारा मुकम्मल हो गया। इस तरह मैंने कहा था अभी कोई 10 मिनट और हैं तो मैं अगला लेसन शुरू कर लूँगा और फिर हम एक ही दफ़ा ब्रेक करेंगे, नमाज चाय और फिर अगला लेसन जो जहाँ बिस्मिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। अगले सबक के लिए सफ़ा नंबर 16 इशारा डी सूरतुल बकरा की आयत 111 और 112 पढ़ेंगे हम। और फिर ये वाला पोर्शन मैं स्किप करूंगा क्योंकि अभी हमने बात कर ली थी कि QC2 में हमने क्या पढ़ा, 3 में क्या पढ़ा, 4 में क्या पढ़ा और अब 5 में हम क्या पढ़ रहे हैं। सफ़ा नंबर 16 इशारा 1, 2 और 3 पढ़ चुके थे। इशारा नंबर 4 अब हम पढ़ेंगे। और इशारा क्या है वो, जन्नत सिर्फ यहूदो नसारा को, शॉर्ट में हम इसको सिर्फ कहेंगे जन्नत। ठीक है, एक दफ़ा रिवाइज कर लें इन चारों इशारों को। पहला इशारा, दूसरा, तीसरा इशारा, चौथा इशारा, शॉर्ट में सवाल, ख्वाहिश, जन्नत। माशाल्लाह। चलें, पिछली आयतों से जो इसका ताल्लुक है उसी तरीके से कि मुसलमानों को अल्लाह ताला यहाँ पे नसीहत कर रहे हैं जो यहूद और नसारा की हरकतें थी उसके बाद, कि वो दुश्मनों की फिक्र ना करें बल्कि नेक कामों पर ज्यादा तवज्जो दें। यही बात हो रही थी। अब आगे उसी की कंटिन्यूएशन हो रही है जहाँ पे इन 2 आयात में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बेसिकली तालीम दी जा रही है यहाँ पे कि आपने क्या करना है जब वो यहूद और नसारा जो है वो अपने गलत अकायद और जो गुमराह करने वाली बातें जब वो कर रहे होते हैं। तो इन आयत को, इन दोनों आयतों को पढ़ने के बाद जो है वो हमें क्या पता चलता है कि सिर्फ तमन्नाएं और ख्वाहिशें किसी को भी जन्नत में दाखिल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि यहूद और नसारा यही कह रहे थे कि जी हम तो बख्शे बख्शाए हैं, हमें तो जन्नत आग तो छुएगी नहीं है। पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर छुआ भी तो सिर्फ चंद दिन और फिर हम तो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला का ऐसा नहीं है। जन्नत में दाखिले की शर्तें क्या है, इखलास व ईमानदारी इख्तियार की जाए और हाँ, अमाल जो है हमारे कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नया लफ्ज़ जो है ना इसके अंदर कोई भी नहीं आ रहा है, तकरीबन सब लफ्ज़ हमें आते हैं। अभी हम देख भी लेंगे उसको। पहले आयत नंबर 111 सुन लेते हैं हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लफ्ज़ी तर्जुमा देखें। वाह, सबने बोलना है भाई। आलू, आलू इशारा भी कर सकते हैं। लन यदखुला, पहले तो लन कर लें, हरगिज़ नहीं आपको आता है। ये फेल कौन सा है, दखला यद कुलू, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यद खुला आ रहा है, यानी कि हालत रफा से नसब में चला गया। फेल मुजारे को नसब देने वाले हरूफ कौन से पढ़े थे हमने QC4 में? हाँ, हरूफ क्या कहा था उनको, नासिबतुल मुजारे, फेल मुजारे को नसब देने वाले। नहीं याद है तो लिख ले दोबारा से। लन सबसे पहला उसमें है, ठीक है ना। अन लन पढ़ा था ना हमने। तो अब इसने क्या किया, यदखुलू को यदखुला कर दिया। कौन सा अमल हुआ ये, चॉपर था कि हैमर था? हैमर हो गया। अल जन्नता, जन्नत, ठीक है। इल्ला मन, काना आ गया, पढ़ लिया आज हमने। हूदन पे 2 ज़बर क्यों आ रहा है, काना का इस्म है, काना का इस्म हालत नसब में होता है, इसलिए मंसूब है। हूदन नहीं है, हूदन लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कान अल्लाहु हमने पढ़ा था, हाँ सॉरी, काना का इस्म है। अच्छा ये एक और चीज, हाँ अच्छा याद दिला दिया आपने, सॉरी। आगे ये तो उसकी खबर आ रही है ना।
یہ ایک چیز ہے، تھوڑا سا ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ بعض اوقات جو کانا کا اسم ہے وہ کانا میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. یہ اس لیول پہ ویسے مت جائیں اس میں، یہ میں کہوں گا، اس لیے ہاں اس کو چھپا رہنے دیں فی الحال، کیونکہ یہ چیز تھوڑی سی آگے جا کے پڑھانی ہے. صحیح ہے، کیونکہ یہاں میں دیکھا نہیں، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آگے آ رہا ہے مگر نہیں آ رہا. تو کانا کا اسم بعض اوقات نظر نہیں آ رہا ہوگا، کانا میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ اس کا اسم ہوگا، اور پھر اس کی اعرابی حالت اسی کے ساتھ ہوگی جو چھپا ہوا ہے. اس لیے ابھی اس لیول پہ آپ مت پریشان ہو اس کے لیے، ٹھیک ہے. آگے پھر کانا آئے گا اگلی کسی آیت پہ، وہاں پہ ہم دیکھ لیں گے. کانا کا کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے، اس لیے ہودن جو ہے یہاں پہ ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے. چلے، او نصارا، ٹھیک ہے نا، یہ جمع ہو گئی اس کی. تل کا امانیو ہم، امنیتن خواہش کو کہتے ہیں، یہ اس کی جمع ہے امانی، ٹھیک ہے. اور امانیو ہم ان کی خواہشیں، ٹھیک ہے. میرا خیال یہی ایک نیا لفظ آ گیا. قل ہاتو، یہ آپ نے شاید نہیں پڑھا ہوگا. ہاتھ پڑھ لیا تھا؟ اچھا، جنہوں نے جو کہہ رہے ہیں پڑھا ہے بتانے دینا ان کو بھائی. میں بھی سوچ رہا ہوں نہیں پڑھا تھا، مگر کہہ رہے ہیں پڑھا ہے، بتائیں کہاں پڑھا تھا. واحد بتائیں، اس کی واحد ہے جمع ہے؟ ہاں جمع ہے. واحد کیا ہے؟ ہاتھ ہے. کہاں پڑھا تھا؟ مادے کے روپ بتائیں، فعل ماضی مضارع بتائیں. ہاں ہاں، تو یہ کیا ہے؟ عطا آتی ہے کہ آتا یوتی سے؟ پہلے تو یہ بتائیں. عطا یا اتی. اچھا اب یہ نوٹ کر لیں، دیکھیں عطا یاتی کے مادے کے روپ کیا تھے؟ یا ہاتھ. ویسے عرب ممالک میں بھی کبھی آپ بات کر رہے ہوں گے نا تو کہتے ہیں ہاتھ دلیل، ایسے ہی ہے. ہاں، تو ہاتھو تم سب لاؤ، کیا چیز؟ برہانکم. برہان یہ مصدر ہے اس کا برہنا یبرہنو، ہم نے پہلے شاید پڑھا ہے کہیں. یہ ربائی فعل فعللا نہیں پڑھا ہے؟ ہاں اچھا، ربائی فعل کچھ اور تو پڑھے تھے جب میں نے بتایا، جیسے یہ زلزلہ وغیرہ اس طرح سے آئے تھے، سلطنہ وغیرہ، وہ تو پڑھا تھا ہے نا. بہرحال نوٹ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ ربائی ہے، ٹھیک ہے نا. برہنا یبرہنو، ٹھیک ہے. اور برہان اس کا ایک مصدر ہے، ایک اور مصدر بھی ابھی جب فعل میں آئیں گے تو وہاں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو جس طرح میں بتایا تھا کہ ثلاثی اور ثلاثی مجرد تو پورے قرآن کریم میں، ربائی بہت کم آ رہے ہیں، اور ربائی کے جو مزید انفی ہیں وہ تو اور بھی کم آتے ہیں. ایسا ہی ہے. خماسی تو خیر نہیں اس کے پاس. چلے، قرآن کریم میں تو نہیں ہے، عربی میں استعمال بہت کم ہے، بہت. چلے ہاں آگے چلیں. برہانکم ان، اگر کنتم، اب یہاں پہ آ گیا کانا، ٹھیک ہے. صادقین، صادقین کس حالت میں ہے؟ منصوب ہے. وہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کنتم میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ اسم ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، کانا کا، اور خبر جو ہے وہ ہمیں سب میں نظر آ رہی ہے. اس لیے چلیں اتنا تو سمجھ لیا ہم نے، الحمدللہ. میرا خیال ابھی اذان ہونے والی ہے، تو بس یہ کر کے پھر ہم بریک کر لیتے ہیں. پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ ہر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوگا. یہاں بھی آپ کو آس پاس بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جی ہم تو بخشے بخشا ہیں جی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں، کوئی گارنٹی کسی کے لیے نہیں دی ہے. یہود و نصارہ نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا، حالانکہ وہ سچی ہدایت سے دور ہو چکے تھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ. دلیل کہاں سے آئے گی؟ کسی کا قول ہو سکتا ہے؟ دلیل کہاں سے آئے گی؟ بالکل. دلیل جب اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوخ کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی قول ہونا چاہیے. I'm sorry.
الحمدللہ یہاں پہ آیتیں ختم ہو گئی ہے، میرا خیال ہے ہم پھر اگلی آیت جو ہے وہ بریک کے یہاں پہ ہم بریک کر لیتے ہیں نماز کی. جی بہن کو سوال. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ سب لوگوں کو. سبق نمبر 16D ہم کر رہے تھے، جہاں پہ ہم نے نماز سے پہلے بریک کیا تھا، وہیں سے اب دوبارہ شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 111 مکمل کر لی تھی بریک سے پہلے. اب ہم آیت نمبر 112 پہلے سن لیتے ہیں اور پھر اسی طرح لفظی ترجمہ اور پھر تشریح اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم لفظی ترجمہ کر لیں. بلا پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے کیا؟ ہاں یہ ہم نے کہا تھا یہ وہ لفظ ہے جس کا ہاں میں جواب ہو ہی نہیں سکتا ہے. بلا کیوں نہیں. من اسلم، اسلم سر تسلیم، خم کرنا، فرما بردار ہونا، پورا فعل آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کا. جھک جانا، ٹھیک ہے. من اسلم جس نے جھکا دیا. وجہہ اس کا چہرہ، ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے. و ہوا محسن. ہاں یہ اگین میں کہوں جو کچھ لفظ ہیں جو عربی سے اردو میں جب آئے تو پھر بہت ہی مفہوم کا بدل گیا. اور اب ہم جب قرآن کریم جیسے صبر ہم نے پڑھا ہے کہ صبر کا اردو کا مفہوم کچھ اور ہے، عربی کا کچھ اور ہے مفہوم. اسی طرح اور بھی بہت سارے لفظ ہیں. تو نیک کام کرنے والا، بھلائی کرنے والا. تو احسان بھی وہ والا احسان اردو والا نہیں ہے، احسان کسی کے اوپر جو ہم کر دیتے ہیں یہ وہ نہیں ہے. عربی والا جو ہے الجزاء الاحسان الا احسان. تو وہاں پہ کیا مطلب ہے کہ کوئی میرے اوپر کیوں بھائی بتائیں کیا مطلب ہے؟ ہاں کہ کوئی بھی بھلائی کوئی کرے گا تو اس کے بدلے میں برائی نہیں کی جاتی، اس کے بدلے میں بھلائی کی جائے گی. ٹھیک ہے نا. کوئی نیکی کرے گا تو اس کے بدلے میں نیکی ہی ہوگی، اچھائی کے بدلے میں اچھائی ہوگی. تو یہاں پر ہی وہی ہے کہ وہ نیک کام کرنے والا ہے، نیکوکار ہے. لہو اجرہ عند ربہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اچھا تو اب اس میں سے کون سا لفظ نیا آ گیا ہے؟ کوئی بھی لفظ نیا نہیں آیا تھا. یہ والی جو آیت ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، QC3 QC2 وغیرہ میں بھی کئی دفعہ آئی ہے. ہم نے کیا کہا تھا کہ کیا سمجھیں گے ہم خوف اور حزن جو ہے اس کو کیسے ڈیفرینشیٹ کیا تھا ہم نے؟ کون بتائے گا؟ QC3 4 وغیرہ میں جب ہم نے پڑھا تھا اس کو تو خوف آنے والی چیز کے لیے ہوگا کہ بھئی کیا ہونا ہے، کہیں مشکل نہ ہو جائے، پریشانی نہ آ جائے. اور حزن کیا ہے؟ جو گزشتہ ہاں ہو چکا ہے. تو یہ والی چیز، یہ والی سچویشن جو ہے یہ مومنوں کے لیے کب ہوگی؟ جب مومنوں کے لیے کب ہوگی؟ جب وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو جو مومنین اور محسنین ہوں گے ان کا یہ ہوگا کہ بھائی
मलाल नहीं होगा कि काश दुनिया में हमने ये कर लिया होता, दुनिया में ये कमा के आज ले आते तो आज हो जाता। और खौफ भी नहीं होगा ये वाला कि ये दुनिया में हम बहुत गुनाह करते रहे थे, बहुत गलत काम किए थे, तो अब पकड़े जाएंगे और जहन्नम में। तो ये खौफ और हुज़्न नहीं होने वाली जो बात है, ये हम थोड़ा सा जब आगे और पढ़ेंगे तो फिर ला खौफुन का क्या मतलब है कि किसी भी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं, किसी 6 में जब पढ़ेंगे तो ये ला कौन सा वाला है वो भी सीखेंगे फिर इंशाअल्लाह। क्लियर हो गया आयत का तर्जुमा? अरबी में ही समझ में आ रहा है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे एक चीज सिर्फ पूछनी थी मैंने क्लास में, मन अस्लमा, हमने पिछली बार पढ़ा था मन शर्त वाला पढ़ा था ना, जिसमें हमने कहा था मन मा इन, अभी आज भी हमने देखा वो 2 वाला। तो यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, ऐसा कुछ है शर्त वाली बात है? छुपा हुआ क्या है? नहीं छुपा हुआ तो नहीं है, तो जाहिर है शर्त। हाँ वो देखें, फेल मुजारे के ऊपर जो है वो मजजूम होगा, वो नजर आ जाएगा हमें। और फेल माजी अगर है तो मैंने क्या बताया था, क्योंकि शर्त और जजा तो है यहाँ पे मौजूद है, तो इसका मतलब है इस्मु शर्त भी है, मन इस्मु शर्त हो गया, और फेलो शर्त भी है जो कि फेल माजी है यहाँ पे, और शर्त की जजा भी मौजूद है यहाँ पे। कंडीशन पूरी हो गई ना। सिर्फ ये कि क्योंकि जुमले में फेल शर्त जो है वो फेल माजी था, फेल मुजारे नहीं, इसलिए हमें मजजूम नजर नहीं आ रहा है। और जजा में भी इसी तरह से है कि हम फेल मुजारे नहीं आया तो इसलिए हमें मजजूम नजर नहीं आ रहा है। फेल मुजारे होता है दोनों जगह मजजूम नजर आ रहा होता है हमें, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि फेल माजी जो है, क्योंकि फेल माजी की तो इराबी हालत तब्दील नहीं होती है, ये बात सबको क्लियर है, तो इसको हम कहेंगे महल्लन मजजूम, अपनी जगह के एतबार से। जुमले में जो इसकी पोजीशन है फेल माजी की, उस पोजीशन की वजह से इसकी एराबी हालत क्या है? मजजूम है, महल्लन इसको कहा जाता है, अपनी जगह। ये बात क्लियर हो गई? ये क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, जमायर जितने हैं ये सब मबनी होते हैं, इनकी भी एराबी हालत तब्दील नहीं होती है, मगर अपनी जगह के एतबार से वो मरफू या मजूम हो सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। नहीं नहीं, आप इसम तो शर्त है ना, फेल आएगा ना उसमें। आप गौर करें ना पहले से, फिर कौन सा है फेल शर्त, कौन सा है, फिर उसकी जजा क्या है, पहले इस पे गौर करें ना, फिर सवाल कीजिएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो जिसने झुका दिया अपना चेहरा अल्लाह के लिए और वो नेकोकार हो, तो जो कोई जन्नत को हासिल करने के लिए मेहनत करे उसके लिए जन्नत एक बेहतरीन और सबके लिए बराबर का मौका है। शर्त सिर्फ ये है कि अल्लाह के ताबे हो जाओ, मोहसिन नेक काम करने वाले बन जाओ, इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। दर हकीकत जन्नत एक ऐसा अहम तरीन हदफ है जिसे हासिल करने के लिए इंसान को खुद को मुकम्मल तौर पर वक्फ कर देना होता है। मोहसिन की खुशी को महसूस कीजिए जिसे इनाम के तौर पर जन्नत से नवाजा जाएगा। तो क्या हम सब लोग इस चीज़ के ख्वाहिशमंद नहीं है कि उस दिन जो है वो हमें इनाम में अल्लाह ताला जन्नत दे दे? ऐसा ही है, तो ख्वाहिश हम सबकी वही है। ख्वाहिशों में मगर फैसले होते नहीं है, फैसले किस पे होते हैं? आमाल पर होते हैं। तो अब हम सबको अपना हिसाब कर लें, क्या हमारे अमाल ऐसे हैं कि वो ख्वाहिश पूरी होगी हमारी? अगर नहीं है, अगर है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं है तो आज ठीक कर लें। और ये हम सब के लिए ये जो कुछ कमी कोताही अभी तक हो चुकी है, आज उसको ठीक करके हम वो अमाल शुरू कर दें जो अल्लाह ताला को राजी करने के लिए हो, खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए हम काम करें। मोहसिन एहसान से बना है, यानी बेहतरीन काम करना। आप उस वक्त तक अच्छा काम करने वाले नहीं बन सकते जब तक कि आप सुन्नत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों की पैरवी ना करें। तो मोहसिनों में शामिल होने का क्या तरीका है? कुरान और सुन्ना
پر عمل، اس کو جانیں گے تو پھر اس کا عمل ہوگا۔ جو انسان خود کو اللہ کے تابع کر دے اور محسن بن جائے، یعنی وہ صحیح معنوں میں اللہ کا فرمانبردار ہو جائے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ان کو پورا کرے گا، تو پھر اس کے لیے دو عظیم الشان انعام بیان کیے گئے، یعنی کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا، کاش میں نے دنیا میں یہ عمل نہ کیے ہوتے یا یہ کام کر کے لے کے آتا ہے یہاں پر۔ اپنا محاسبہ کر لیں گے، نیک کام کرتے ہوئے اپنی نیت کا جائزہ لیجئے کہ کیا میں کہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی نام و نمود اور نمائش کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بہت شیطان کا سب سے آسان حربہ یہی ہوتا ہے، نیکی کر تو رہا ہے، یہ برباد کروا دو اس کو۔ کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ تو ضائع ہو جائے گا۔ یہ سارے سوالات ہم سب کے لیے اسی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث تھوڑی سی حدیث ہے، یہ اس کو بھی کوشش کر لیتے ہیں ہم۔ عربی کے کچھ ایک دو نئے الفاظ ہیں مگر باقی پھر بھی آتے ہوں گے انشاءاللہ، دیکھتے ہیں۔ عن ابی یعلا شداد ابن اوس، تو ابی یعلا کیا تھا؟ یہ ان کی کنیت ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ان کا نام ہو گیا۔ قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ نیا لفظ آ سکتا ہے، الکیس، کیس کہتے ہیں عقل مند، صاحب فراست جس کو ہم کہتے ہیں، ہاں، الکیس عقل مند کون ہے؟ وہ یہ مبتدا ہے، اب اس کے بارے میں خبر آگے آ رہی ہے، کون ہے؟ من دانا نفسہ، دانا جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، حساب کیا، ٹھیک ہے۔ واہ عاملہ، اس نے عمل کیا، اس نے عمل کیا۔ لیما، جو، ٹھیک ہے، لیے اس کے جو بعد الموت، عمل کس لیے کر رہے ہیں کہ وہ مجھے نفع یہاں دنیا میں نہیں دے رہا، مجھے نفع وہ عمل کہاں دے گا؟ موت کے بعد۔ اس کا محاسبہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ نفس تو چاہے گا کہ بھئی دنیا میں ہی بدلہ لے لے جتنا لینا ہے، ایسے ہی ہے، تو نفس کا محاسبہ جو کرے گا وہ آخرت کے لیے عمل کرے گا۔ والعاجز، عاجز بے وقوف، کمزور، اس طرح سمجھ لیں، عقل مند کا اپوزٹ سمجھ لیں۔ من اتبع، اتباع کرنا، جس نے پیروی کی، من جس نے آگے، ہاں شرط آ گئی ہے، نفسہ، ہاں اپنے نفس کی پیروی کر رہے، ہوا ہا، جو نفس کی خواہشیں تھی اس کی خواہش نفس، ثم پھر تمنا، یہ اردو والی تمنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں تمنا کیا کر رہے ہیں وہ؟ اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ یہ امید رکھ رہا ہے کہ اس کا مجھے اجر ملے گا، تو وہ تو عاجز ہے، بے وقوف ہے، ٹھیک ہے، مفہوم دیکھ لیں۔ ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز ہے وہ جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے پھر اللہ سے تمنائیں کرتا رہے۔ تو یہ وہ والی بات ہے تھوڑی دیر پہلے کہی تھی، خواہش تو ہے ہم سب کی، تمنا تو ہم یہی کر رہے ہیں، روز مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جنت، کیا اعمال بھی جنت والے کر رہے ہیں، جنتیوں والے کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے ہم سب کے لیے، یہی محاسبہ ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ڈاکٹر صاحب نے بالکل آیت کے کانٹیکسٹ میں حدیث ہمارے لیسن میں شامل کر دی ہے۔
ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ہمارا ترجمہ پوری آیت کا سب کو سمجھ آ گیا الحمدللہ. چلے آگے چلیں. ہمارا ترجمہ دونوں آیتوں کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ سبق کمپلیٹ ہو جائے ہمارا. آیت نمبر 111 کا ترجمہ تھا، اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں. کہہ دیجئے کہ تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. 112 کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب یہ جو دونوں آیتوں کے درمیان میں جو چیز چھپی ہوئی ہے نا، جس کے آگے کہا جا رہا ہے کیوں نہیں، یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ یہ چیز ہے جو بلاغہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. کیوں مفتی صاحب؟ کیونکہ اس آیت میں بات ہوئی ہے یہاں پہ کہ یہ ان کی جھوٹی آرزو ہیں اور کہہ دیجئے کہ اپنی دلیل لاؤ. اب بیچ میں کچھ بات جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، کہا گیا ہے کہ بلا کیوں نہیں جس نے اپنے، تو وہ جو کنیکٹنگ سینٹینسز ہیں وہ انشاءاللہ ہم ہاں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اسباق پہلے بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ صرف تمنائیں اور خواہشیں کسی کو بھی جنت میں داخل نہیں کر سکتی ہیں. جنت میں داخلے کی شرطیں یہ ہیں: اخلاص اور ایمانداری اختیار کی جائے اور سنت کے مطابق عمل کیا جائے. کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں یہ دو آیتیں پڑھنے کے بعد کہ اللہ ہماری مدد فرمائیے کہ ہم بھی محسنوں میں سے بن جائیں، یعنی نیکوکار ہو جائیں، نیک عمل کرنے والے ہو جائیں. کیا پلان بنانا چاہیے؟ پھر اپنا احتساب کریں، کیا ہم واقعی ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ اگر ہیں تو شکر الحمدللہ، نہیں ہے تو استغفر اللہ. اور آج سے اپنے اعمال کو کیا کریں؟ چیک کرتے رہیں اور قرآن و سنت کے مطابق تمام اعمال اپنے کر لیں تاکہ آخرت میں اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں مل جائے. اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. الجنتا آتا ہے ہمیں امانیہم. ہاں یہ میں نے بتایا تھا کہ اس کی واحد جو ہے امنیتن ہے، اور امانیو جو ہے یہ اس کی جمع ہے. اس کو نوٹ کر لیں، ہو سکتا ہے بک میں شاید اس کی حرکات جو ہے نا وہ یا مس ہو تو کر لیجیے گا اس کو. برہان جس طرح میں نے بتایا اس کی جمع کیا ہے؟ براہین. برہان کی جمع براہین. ٹھیک ہے نا. غیر مسلموں کی بڑی مشہور کتاب ہے براہین قاطع. وجہ پڑھ چکے ہیں آپ اس کی جمع QC3 میں ہم نے جمع مکسر میں پڑھا تھا. وجوہ آتا ہے ہمیں. اجرن کی جمع بھی اجورن، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. افعال میں آ جاتے ہیں. دخل یدخل سب کو آتا ہے، کوئی ضرورت نہیں 6 کتابیاں کرنے کی. صادق صدق یصدق یہ بھی ہمیں آتا ہے. اصدق صادق مصدوق اور اجر یأجر یہ بھی آتا ہے، کر لیتے ہیں. امر یامر کے وزن پہ اجر یأجر اجر آجر اجر. حزین یحزن باب سمیہ سے ہے، یہ بھی ہم پہلے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے کر لیں جلدی سے. حزین یحزن احزن حزین محزون اور حزن. قال یقول اب گردان QC2 سے آتی ہے، میں نہیں ریپیٹ کر رہا ہوں. کانا یکونو بھی پوری گردان آتی ہے آپ کو. کانا کے بارے میں آج ایک بات صرف بتائی تھی. کانا جو ہے وہ فعل کی کون سی قسم میں سے؟ ہاں افعال ناقصہ، ناقص افعال. ٹھیک ہے یہ وہ والا گروپ ہے. خافا یخافو آتا ہے، کر چکے ہم کئی دفعہ کر چکے. اسلم یسلم پوری گردان آتی ہے ہمیں. آگے چلیں. احسن یحسن بالکل اسی وزن پہ اسلمہ کے وزن پہ ہے. کر لیں جلدی سے 6 چابیاں اس کی. احسن یحسن احسن محسن محسن احسان. ہتھوڑی اور چھری والے اعمال دیکھ لیں پہلے، جو حروف عاملہ ہم ان کو کہتے ہیں نا. سب سے پہلے آ گیا لن. یہاں پہ لن کس کیٹیگری میں آ رہا ہے آپ دیکھیں تو ان لن ہم نے پڑھا ہوا تھا. یدخلا اس کو اس نے کیا، یدخلو کو کیا کیا. تو اگر میں سوال پوچھ لوں کہ یہاں پہ اس آیت کے اندر
यदखुला जो लिखा हुआ है इसकी एराबी हालत बताएं तो आप क्या बताएंगी? अच्छा, और अगर मैं इसमें पूछूं अलामत नसब क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे? हाँ, ठीक है। और अरबी में हम उसको कहते हैं फतहतुन। ठीक है, ग्रामर में आ जाते हैं। ग्रामर में जब शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन भी कराया था और 4 में भी जब हम ग्रामर करते रहे तो जब आती थी बात सर्फ और नहव की तो सर्फ में हम कहा करते थे कि हुरूफ से अल्फाज बनाते हैं और नहव में हम क्या कहते थे क्या होगा? अल्फाज की जोड़ियां बनेंगी और जुमले बनेंगे। तो जुमलों में बाज़ औक़ात जोड़ियां भी आ जाएंगी और पूरे पूरे जुमले जो होंगे उसके अंदर अल्फाज, इस्म, फेल, हर्फ वगैरह की कुछ तरतीब होगी। तो आज से हम जोड़ियां शुरू कर रहे हैं, बहुत आसान है जोड़ियां, कुछ तो आप QC1 से पढ़ते आ रहे हैं। सर्फ नाफ की हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ये देखें हमने यहाँ कहा था कि अल्फाज बन गए हमें, सर्फ से मिल गए हुए, उसके बाद नाव में जब आप आए तो आपने जोड़ियां बनाई। ये 4 जोड़ियां हमने पढ़नी है इस कोर्स के अंदर, जिसमें से आज पहली पढ़ लेंगे और बाकी 3 अगली दफ़ा। ये जोड़ियां आपको अक्सर जुमलों में नजर, इस जुमले में कोई जोड़ी नहीं है, ठीक है, मगर यहाँ पे एक जोड़ी है, इधर एक जोड़ी है, यहाँ पे 2 जोड़ियां नजर आ रही हैं मुझे, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ये आपने सीखनी है इंशाल्लाह। और अभी तक जो हमने पढ़ लिया है, जुमला इस्मिया पढ़ लिया है और जुमला फेलिया पढ़ लिया है। जुमला इस्मिया की 2 वेरिएशन पढ़ ली कि जब उनके आगे उनसे पहले इन्ना आ जाए या काना आ जाए तो क्या होता है, ये तो सबको आता है। आगे चले, जो 4 जोड़ियां हैं उनमें से आज पहली वाली देखते हैं, दूसरी को भी छोड़ दें। यहाँ पे एक मिसाल है फिल आरबी। तो ये आप QC1 से पढ़ते आ रहे हैं कि हुरूफ जर जब इस्म से पहले आ जाते हैं तो इस्म को, हाँ, तो अब उस वक्त आपने क्योंकि इराबी हालत नहीं पढ़ी इसलिए हम नहीं बताते थे, तो अब बताएंगे हम कि अल अर्दू क्या है? मरफू हालत रफा में है, उससे पहले हरफ जर आ गया फी, तो उसने क्या कर दिया? फिल अर्दी। ये वाला इशारा, ये इशारा देखें, जेर का इशारा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो जर देना होता है ये नीचे घसीटना, खींचना, उसको नीचे कर देना। हालत रफा बुलंद, वहां से नीचे ले गए, ठीक है, ये इशारा ठीक है। तो अब हालत रफा, हालत नसब, हालत जर नीचे, ठीक हो गया। ये एंगल पे ऐसे नीचे ले आए, जेर की तरफ, बिल्कुल जेर की तरह ले आए, क्लियर हो गया। मरफू, मंसूब, मजरूर, जो हालत जर में होगा उसको क्या कहा जाएगा? मजरूर। बिल्कुल ये मफूल के वजन पे, मरफू, मंसूब, मजरूर, ठीक है। हुरूफ जर हमने अभी तक 7 पढ़े हुए हैं, कितने पढ़े हुए हैं? तो अभी और मजीद पढ़ने QC6 में जाकर के इंशाल्लाह। कुरान करीम में कितने इस्तेमाल हुए हैं? 11 मेरा ख्याल है। तो जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो हमने QC1 में पढ़ लिए थे। अभी तक हमने ली, मिन, अन, बी, फी, अला, इला, ये सब पढ़ लिए। ज्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं, दूसरे जो है वो थोड़े से, और कुछ तो कुरान करीम में इस्तेमाल ही नहीं होते हैं। अदर दिन अरबी में आएंगे तो फिर आपको ज्यादा मिलेंगे, मगर कुरान करीम में जो है ना वो कम इस्तेमाल हुए हैं। तो हमने वही सीख रहे हैं क्योंकि हम कुरान की ग्रामर सीख रहे हैं। अच्छा, अब ये तो बात हो गई जब हालत रफा जो थी वो पेश से आ रही थी, हालत नसब जो है वो जबर से आ रही है, यानी कि दम्मा, फतहा और कसरा, ये तो सबको अब आता है ना। मगर जब वाव नून आ रहा था जमा में तो उधर तो फिर हालत रफा क्या थी? जैसे मुस्लिम से कर ले तो मुस्लिमूना, हालत नसब क्या थी? मुस्लिमीना, और हालत जर क्या होगी? मुस्लिमीना। तो अब यहाँ पे देखें मुस्लिमीना जो है वो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो वहां पे जब मैं पूछूंगा
علامت نصب یا علامت جر تو آپ نے کیا بتانا ہے؟ یا، کیونکہ علامت رفع واو ہوتی ہے جمع کے اندر، اور علامت نصب اور علامت جر دونوں یا ہو. ٹھیک ہو گیا. چلے تو یہ زیر ہے آپ کے، یہ ہو گیا. اب دیکھیں آپ نے اعوذ باللہ کسی ون میں واپس آ جائیں. اعوذ باللہ میں کیا تھا؟ با حرف جر تھا، اللہ جو ہے وہ اللہ ہی بن گیا، تو ہم اشارہ کریں گے باللہ. اس کے بعد الحمد للہ میں بھی ایسے ہی کیا تھا، للہ فل ارضی، یہ سب واحد تھے. جمع میں آ جائیں، مسلمون تھا، المسلمون تھا یہ، ٹھیک ہے نا. لام زیر لی لگ گیا تو للمسلمین، ٹھیک ہے. اور من لگ گیا تو من المؤمنین. اصل میں من ہٹا دوں گا تو کیا بنے گا؟ المؤمنون. حالت رفع واپس آ جائے گی. حرف جر نے اس کو مجرور کیا ہے نا، اس کو ہٹا دیں گے تو واپس. ٹھیک ہے. یہ ایک دفعہ ریویژن کر لیتے ہیں. مسلمن، مسلمن، یہ ایسے کریں نا، ایسے نہیں ایسے دیکھیں، ایسے کریں گے آپ. ٹھیک ہے. نہیں ادھر کرن شمیم کو دیکھیں وہ کیسے کر رہے ہیں، سامنے کرن شمیم کو دیکھیں، آپ نے بھی ایسے کرنا. ٹھیک ہے. ہاں بس اب پچھلی کلاس مس ہو گئی تھی نا، اس لیے وہ پچھلی کلاس میں ہم نے پریکٹس کی تھی اس کی. تو مسلمان ہو گیا اور مسلمن. تو ابھی تک کسی بھی اسم کے بارے میں جو چیزیں آپ نے پڑھی ہے ان کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں، پھر مزید آگے جا کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی تک جو آپ نے پڑھی ہے اس میں سب سے پہلی کون سی تھی کہ اسم حالت رفع میں کب ہوتا ہے؟ بس اس کی اصلی حالت جب بھی ہوگی تو وہ وہی ہوگی. ٹھیک ہے نا. پھر اگر کہیں فاعل بن کے آ رہا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں ٹھیک ہے. ابھی تک آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اگر انا کی خبر ہوتی ہے تو، کانا کا اسم ہوتا ہے تو، جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہے تو، یہ سب سیکھ چکے ہیں آپ ماشاءاللہ سے. آپ دیکھ لیں تو بس 2-3 اور رہ گئے جو آگے جا کے سیکھ لیں گے. مین سیکھ لیے آپ نے. نصب میں آ جائیں. کوئی بھی اسم حالت نصب میں کب ہوتا ہے؟ جو ابھی تک آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کسی ون میں کیا پڑھا تھا؟ جب وہ مفعول ہوگا، یاد ہے نا. ہاں سمع القرآن، یاد آ گیا. کسی ون سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں. مفعول ہوگا تو منصوب ہوگا. اب یہاں پہ آ کے آپ نے پڑھ لیا کہ انا کا اسم ہوگا، اسم و انا، اور کانا کی خبر ہوگی. یہ 3 پڑھ لیے ہیں، ابھی اور کافی سارے پڑھنے ہیں. مفعول کی 5 قسمیں ماشاءاللہ سے، تو انشاءاللہ QC6. ٹھیک ہے. 12-13 ہے نا اسم کو نصب دینے والے. ٹھیک ہے. نہیں میرا 12-13 ہے. ہاں 5 تو مفاعل خمسہ ہو گئے نا، باقی پڑھ گیا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ QC6 میں سب پڑھ لیں گے آپ. میں صرف ابھی بتانے چاہ رہا ہوں، آپ دیکھیں سسٹمیٹیکلی یہاں تک آئے کتنی چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں ابھی الحمدللہ. اب جر دینے والی کیا کیا چیزیں آپ نے پڑھی ہیں ابھی تک؟ ہاں ابھی تک آپ نے حروف جر پڑھے ہیں کہ وہ زیر دے دیتے ہیں. اب جر دینے والی بہت کم کنڈیشن، صرف 2 اور ہیں بس. وہ انشاءاللہ ایک تو ابھی دوسری جوڑی پڑھیں گے، اس میں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں اور پھر ایک QC6 میں جا کے پڑھ لیں گے. چلیے. تو لام زیر لی یہ کون سا والا لی ہے؟ یہ تاکہ والا لی نہیں ہے، یہ لیے والا ہے جو ہم نے کہا تھا اسم سے پہلے آتا ہے اس کو زیر دیتا ہے. تو اگر مسلمن تھا تو لام زیر لی جو ہے اس کو کیا کرے گا؟ لی مسلمن. مؤمنن تھا تو لی مؤمنن. صالحن تھا تو لی صالحن ہو گیا. ناصرن لی ناصرن. چلیں. اب ال لگا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں پہلے وہاں پہ تنوین تھی، اب یہاں پہ دمہ. ٹھیک ہے. چلیں. للمسلمو، اگر المسلمو تھا لام زیر لی لگے گا تو کیا ہوگا؟ للمسلمی. ٹھیک ہے. اشارہ کر لیں پتہ چل جائے گا. المؤمنو للمؤمنی. الصالح للصالح. الناصر للناصر. اگر کسی حرف جر سے پہلے لفظ اللہ نہیں، یہاں پہ میرا خیال یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، ہم بات کر رہے ہیں. ہاں
یہ ہاں یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سے پہلے حرف جر آئے گا تو باللہ, للہ, من اللہ. اب یہ نون پہ زبر ملانے کے لیے صرف لگایا ہے. یہ آپ کو پتا ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے ملانے کے لیے کبھی زبر لگا دیتے ہیں کبھی زیر لگا دیتے ہیں. فی اللہ, الی اللہ, علی اللہ, یہ سب استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا. ٹیچر بننے کے لیے سب لوگ تیاری کرتے رہے. پہلے دن میں کہا تھا آج کچھ نئے لوگ آ گئے ہیں جو ابھی تک نہیں پڑھا رہا ہے, انفارملی QC 1 2 آپ پڑھانا شروع کر دیں. ٹیچر ٹریننگ ورک شاپ میں نے کہا تھا نیکسٹ انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں یہی کریں گے. آپ سب لوگ ابھی سے تیاری کریں, اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے QC 1 2 3 کی گردانیں آپ بہت اپنی پکی کر لیں. انشاءاللہ ٹیچر ٹریننگ ورک شاپ کر کے آپ سرٹیفائڈ ٹیچر بن جائیں گے. آپ کورس کرا سکیں گے فارمل طریقے سے. ابھی انفارمل پڑھانا شروع کر دیں آپ سب لوگوں کو, میں کہہ رہا ہوں انفارمل پڑھانا شروع کر دیں. کوئی ہیلپ چاہیے ہم سے لے لیں. یہاں پہ حبیب اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بکس وغیرہ چاہیے, ورک بکس چاہیے, کچھ اور ہیلپ چاہیے ہو وہ سب آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے, پڑھانا شروع کر دیں. ایک آدھ دوستوں کو پکڑ کے پڑھا لیں, محلے والوں کو, مسجد والوں کو, خواتین اپنے گھروں میں پڑھانا شروع کر دیں. تو ٹیچر بننا جو ہے نا وہ آپ سب لوگوں کا اب ایم ہونا چاہیے. دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شروع میں بات ہوئی تھی حفظ کرنے کی کچھ, تو اسامہ صاحب کی اسپیشلائزیشن اس میں بھی ہے, حفظ کروانے میں بھی. تو کسی کو ہیلپ چاہیے ہو حفظ کرنے میں بھی, چاہے پورے قرآن کریم کو آپ حفظ کر رہے ہو یا جزوی حفظ کر رہے ہو, وہ بھی ایک پروگرام ابھی لانچ ہونے لگا ہے. انشاءاللہ ہمارے گروپ میں آ جائے گا جو ICC-DHA کا ہے. تو ہاں نیکسٹ ویک سے شروع کر رہے ہیں. ہاں اس ہفتے اناؤنس ہو جائے گا. تو آئی ایم شیور آپ سب لوگ ICC کے جو ہمارے گروپس ہیں ان میں ہیں, اگر نہیں ہے تو حبیب اللہ صاحب سے کہیں وہ آپ کو ایڈ کر دیں گے تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے. جو بھی ایکٹیویٹیز ہماری ہو رہی ہیں وہ اس میں آتی رہیں گی. ٹھیک ہے, سوال کسی کا؟ یہ دونوں طریقے سے ہوگا. جیسے جو بچوں کے لیے ہم پروگرام کر رہے ہیں, لیڈیز کے لیے وہ تو پوری کلاس ہوگی, اس کی ٹائمنگ ہوگی. مگر انڈیویجولی بھی اگر کوئی اسسٹنس چاہتا ہے تو وہ بھی انڈیویجولی بھی لے سکتا ہے. وہ اس پروگرام میں آ جائے گا. وہ ٹیبل ایک بنا ہوا ہے, اس ٹیبل میں آپ دیکھیں گے تو وہ آ جائے گا. جی بالکل بالکل. ہاں, اور ناظرہ کا بھی ہے ہمارا میمورائزیشن اسٹرینتھننگ پروگرام ہے ماشاء اللہ سے پورا. اور جسے کہتے ہیں اس کے علاوہ ناظرہ جو ہمارا ہے وہ 6 سال کے بچوں سے لے کے انشاءاللہ 80 سال تک کے بزرگ ہے, اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ ناظرہ کا پروگرام. تو ابھی باقاعدگی سے ہم حفظ و ناظرہ کا پروگرام شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ استقامت دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جو لوگ پہلی دفعہ ہیں ذرا پلیز بیٹھے رہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ریکویسٹ کی تھی کہ لیڈیز کو پہلے نکلنے دیں, اس کے بعد پھر جینٹس چلے جائیں. اچھا لیڈیز ایک سن لیں بات, اگر آپ کی گاڑی نہیں آئی ہوئی ہے فرسٹ فلور کی, آپ کی لیڈیز کی کلاس ہے وہ کھلی ہوئی ہے, وہاں آپ سکون سے بیٹھ کے انتظار کر سکتی ہیں. اللہ حافظ. اور بکلیٹ بھی ہاں بکلیٹ آ گئی ہے, اگر کسی کو دیکھنا ہو تو دیکھ بھی سکتے ہیں, مگر یہ ہم دیں گے اس وقت جب ورک شاپ کروائیں گے آپ لوگ. اس کے لیے یہ والا فلائر ہے, یہ فلائر آپ دیکھیں اردو میں بھی انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہاؤ یو کین جوائن دس پروگرام. جزاکم اللہ خیرا.